بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اریدس ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول طلب ہے تو ہے نشہ، ریٹن بائی ارید شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ آئی تھنک یہ ایپیسوڈ نمبر 15 ہے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کتنی ہے۔ اب میں نہیں جا رہی دوبارہ چیک کرنے کے لیے کتنی ایپیسوڈ ہے، جب نمبر مینشن ہوگا تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن یہ نیکسٹ ایپیسوڈ آج ہم ریڈ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ آئی لو یو یار، ریئلی لو یو۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ تم جس بات کی توہین نہیں کرتی۔ مجھے لگا تھا تم مجھے چھٹک دو گی، اس معاملے میں میری سننے کی بجائے اپنی بہن کی سنو گی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں میرے لیے ایک سافٹ کارنر ہے۔ تم تو میری ارزا ہو، تم میرے جذبات کو سمجھتی ہو، تم مجھے پیار کرو گی، بے تحاشا پیار کرو گی، لیکن فی الحال میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا انداز ایسا تھا کہ ارزا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ مطلب وہ اس سے راضی سمجھ رہا تھا، اور اگر وہ راضی نہیں بھی تھی تو بھی وہ اس کی جذبات کو ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ مطلب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اب کی دفعہ اس پر جھکا تو ارزا آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہاں، وہ خود بھی اس کی محبت کو ٹھکرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینا بھی اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت نیو تھا، بہت الگ تھا۔ وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت دور تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح بوائے فرینڈ رکھنا، فون پر باتیں کرنا، یا اپنے نازک جذبات کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا، یہ سب کچھ تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ کالج میں گئی تھی تو براہ ضرورت الیانا نے اسے موبائل فون لے کر دیا تھا، جس میں اس کے پاس صرف 2 ہی نمبر تھے، ایک اس کی بیسٹ فرینڈ منسا کا اور دوسرا الیانا کا۔ اس کی فون لسٹ میں شامل ہونے والا تیسرا نمبر ارزن کا ہی تھا، اور بالکل منسا الیانا کی طرح یہ تیسرا انسان بھی اس کے لیے بہت خاص ہو چکا تھا۔ وہ اچانک اس کے حواسوں پر سوار ہوا تھا، اور ایسا سوار ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ وہ تو شاید اس سے دور جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا، اور اس کے لب شدت اختیار کرتے جا رہے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ بے باکی سے اپنے نازک بدن پر محسوس کرتی ارزا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارسن، وہ اسے اپنے ہثار میں لیے اس کے بدن کی نرمیوں کو محسوس کرتا پوری طرح سے اس میں کھوتا چلا جا رہا تھا، جب اسے اپنے کانوں میں اس کی میٹھی سی سرگوشی سنائی دی۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، خود سے، اپنی دیوانگی سے، میں اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھوں۔ وہ اس کے چہرے کو تھامتا ہوا کہتا اس کے لبوں کو اپنے بے باکی سے چومنے لگا، جب اس کی جیب میں پڑا موبائل چیخنے لگا۔ یار، یہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے۔ وہ موبائل نکال کے اپنے بابا کا نمبر دیکھتے ہوئے بولا۔ اوہ ہوئے، دشمن تو واقعی بڑے پہ۔ مصروف ہوں میں، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ مصروف کے بچے، گھر آؤ، یہاں مسئلہ ہو گیا بہت بڑا۔ بابا کی آواز میں پریشانی صاف چھلک رہی تھی۔ کیا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں؟ وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے مسئلے کی گہرائی جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہاری زندگی بھر کی خوشیاں تمہارے ساتھ ہیں، انہیں تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن ٹھیک ہے، آپ اقرار کریں کہ آپ لوگوں نے ارزا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا۔ اوئے ہوئے، موقع تے چوکا۔ پھر ہی میں گھر آؤں گا، میری بیوی گھر آنے کے بعد میرے کمرے میں رہے گی۔ ایسے موقع پر وہ اس طرح کے چوکے مارنا پسند کرتا تھا۔ مجھے اپنے اس دن پر غصہ آ رہا ہے جس دن میں نے دوسرے بیٹے کی خواہش کی تھی۔ اوئے ہوئے، بدتمیز انسان، تو اپنے باپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ نہیں ہوں ایڈا دی تے اے تے غلط گل لگی نا، ہن بیٹے دی خواہش نہ کردا تے پھر ایڈا سونا کتھوں آنا سی؟ تو خود پر نکالے، مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ بولے جو میں نے کہا ہے، ساتھ کھڑی اپنی بیگم کو کہے اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہیں کہ میں گھر آتے اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جا سکتا ہوں، تبھی آؤں گا آپ کے پاس، ورنہ اس وقت میں بہت مزے میں ہوں۔ وہ بے حد بے باکی سے ارزا کو دیکھتے ہوئے بار بار اپنے لبوں کو اس کے گالوں پر پھیر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ارزا کو بے حال کر رہی تھی۔ ہاں نالائق اولاد، کر دی تیری رخصتی، میرے باپ گھر آ جا، تو اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں ہی لے جانا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ الیانا نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے کچھ بولنا ہی چاہ کے ذریعہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے کر لیا۔ اس وقت ایسے بھی پریشانی کافی زیادہ ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے کو مزید نہ بڑھاؤ۔ تم جانتی ہو کہ بابا پہلے بہت پریشان ہے، اور ارزن اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ تمہاری طرف سے رخصتی کا انتظار ہرگز نہیں کرا۔ اس کا لہجہ سخت تھا، جبکہ الیانا لب بھینچ کر رہ گئی۔ اوکے پیارے ڈیڈ، ابھی آتا ہوں اپنی بیگم کو لے کر۔ ویسے تو اس وقت میں جتنا خوش ہوں، میرا ہرگز واپس آنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات پر احسان کر دوں گا، آ رہا ہوں میں، وہ فون بند کرتے ہوئے بولا، جبکہ بابا نے شکر کا سانس لیا۔ اوئے ہوئے، بابا دی ساتھ پوچھتا احسان کر کے آ رہے ہیں۔ چلو ڈارلنگ، میری جان کے دشمن، میرے رومانس کے دشمن، بابا جان نے ہمیں یاد کیا تو ہمیں جانا پڑے گا۔ ویسے میں ہرگز اس وقت گھر نہیں جانا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ وقت گزاروں، بلکہ بہت خوبصورت وقت گزاروں، لیکن میرے بابا آج کل سے نہیں بلکہ جنموں جنموں سے میرے دشمن ہیں، سو وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں اور ہمیں گھر جانا ہے۔ لیکن تم یہ سوچ کر ہرگز خوش مت ہو جانا کہ تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، کیونکہ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری اور تمہاری رخصتی کریں۔ ان شارٹ، ہم دونوں آج رات ہر قیمت پر ایک دوسرے کی باہوں میں کھو کر ایک ہونے والے ہیں، تو میں اس شرط پر تمہیں گھر لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ چلو ڈارلنگ، ہماری محبت کی دشمن کچھ حد تک مان چکے ہیں۔ اوئے ہوئے،
اور آج کی رات میں تمہیں سکون کی سانس گھر پر بھی نہیں لینے دوں گا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے کافی زیادہ خوش لگ رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں تو ارزا کو اچھا خاصا ڈرا رہی تھی۔ وہ تو ہر قیمت پر فاصلے مٹانا چاہتا تھا۔ اسے اتنی جلدی کیوں تھی ان سب چیزوں کی؟ 1 مہینہ صبر کر جاتا تو کیا ہو جاتا؟ لیکن شکر تھا فی الحال وہ اسے گھر لے کے جانے کے لیے تو تیار ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے اس کے بابا نے صرف اس کو بہلانے کے لیے کہہ دیا ہو یا گھر بلانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ وہ رخصتی کریں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی ڈریس ایڈجسٹ کرتی، دوپٹہ زمین سے اٹھا چکی تھی جو کہ ارزن نے اسے کافی دور فاصلے پر پھینک دیا تھا، جبکہ خود وہ الماری سے اپنی دوسری شرٹ نکال رہا تھا کیونکہ اس شرٹ کو تو اس نے دوبارہ پہننے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ چلو چلو بیبی، ٹائم نہیں ہے، تم یہ سب کچھ میرے روم میں چل کر رات کو کر لینا، اور آئی پرومس یو میں تمہاری خوب ساری تعریف کروں گا، بلکہ ساری رات تمہاری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ لیکن فی الحال جلدی چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بنا اپنے بال ٹھیک کرنے کا موقع دیا تیزی سے نکلا۔ وہ اپنی اس حسین رات کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ارزا کو اس کے ارادوں سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے رومانٹک تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کوئی جن لگ رہا تھا جو اسے کسی بھی طرح بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا، جبکہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آتا وہ گاڑی کو فل سپیڈ میں حمیدی کی طرف آ چکا تھا۔ آ گیا۔ وہ اسے لے کر واپس گھر آیا تو گھر میں کافی پریشان سا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بابا یقیناً اس کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھ چکا تھا، انہیں ہیلو ہائی کیے بغیر وہ فل ایٹیٹیوڈ میں اپنے بابا کے پاس آیا تھا۔ جی جلدی بولیں، کیا کہنا ہے آپ کو مجھے؟ ڈارلنگ، ہمارا کمرہ اس طرف ہے۔ اس نے پیچھے کھڑی ارزا کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ سالیہ ملک آئی تھی یہاں پر، بابا نے سخت الفاظ میں اسے بتایا، جبکہ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا آئی برو چکاتے ہوئے جیسے اس کے آنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کیا کروں، بلکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے وہ یہاں کیوں آئی تھی، ذرا آپ نے اسے گھور کر کہا۔ اب میں سوال بھی آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق کروں گا، سیریسلی؟ میرا سوال تو یہی ہے کہ سالیہ کے یہاں آنے سے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اگر اس کے آنے کی وجہ بتانا چاہتے ہیں تو شوق سے بتائیں۔ جان، تم اب تک یہاں کھڑی ہو، ہمارا کمرہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے پلٹ کر ارزا کو بتایا۔ وہ تمہارا رشتہ لے کر آئی ہے۔ اوئے ہوئے! اب کی دفعہ بابا نے دھماکہ کیا، جبکہ ارزن انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہی حیرت ارزا کے چہرے پر بھی یہاں تھی۔ اوئے ہوئے! رشتہ ہی آ گیا کر کیا؟ وہ میرا رشتہ لے کر آئی اور آپ لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے؟ اور وہ میرا رشتہ لے کر کیوں آئی؟ میرے خیال میں یہ والی رسم تو لڑکے کی طرف سے کی جاتی ہے نا، اور وہ آنٹی تو لڑکی ہے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سالیہ اس کے لیے رشتہ ہی لے کر آ جائے گی۔ شکر کرو بیٹا، وہ بارات لے کر نہیں آئی، صرف رشتہ لے کر آئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ لو، بن گئی مصیبت، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی مصیبت بن گئی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ یہ ڈیل ختم کرنے والی ہے۔ ذرا آپ نے پریشانی سے بتایا تھا۔ تو ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ ایک ڈیل نہیں ہوگی تو کیا ہم لوگ مر جائیں گے؟ آپ کینسل کروا دیں۔ آپ کے ڈیل کے چکر میں اس کا دلہا تو نہیں بن سکتا نا؟ وہ تو اچھا خاصا برا منا گیا نا۔ برا منانا تو باندھا سی ہن جا کے بڈی گھوڑی دا دلہا ہی بن جاوے۔ ہاں، تم اس کے دلہے نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہم نے یہ ڈیل ختم کی نا تو صرف یہ ڈیل ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کی طرف سے ملنے والے اگلے 11 پروجیکٹ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس ڈیل پر ہم اچھا خاصا پیسہ لگا چکے ہیں، وہ سارا پیسہ بھی ڈوب جائے گا۔ بابا اسے سمجھاتے ہوئے اپنا نقصان بتانے لگے۔ تو کیا آپ لوگ مجھے اس کے سامنے بیچنے کا پلان بنا رہے؟ کوئی حل تو نکالا ہی ہوگا نا آپ لوگوں نے، کہ اب تک آپ لوگ میرے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے تمہاری طرف سے۔ اب کوئی بھی لڑکی ہی بیٹھے بٹھائے تو اپنا رشتہ لے کر نہیں آئے گی نا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی اس کا رشتہ لانے کے پیچھے، اس لیے ہم جاننا چاہتے تھے کہ تمہاری طرف سے یہ معاملہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ ذرا آپ کا لہجہ کافی سخت تھا، وہ تو پہلے شک میں مبتلا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اسی بات پر گیرا باندھے ہوئے تھا کہ کچھ نہ کچھ غلطی ارزن کی بھی ہے، ورنہ سالیہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا کانٹریکٹ نہیں دے سکتی تھی، اور سالیہ سے کانٹریکٹ حاصل کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن ارزن کی صرف ایک ہی دفعہ جانے پر سالیہ نے نہ صرف انہیں کانٹریکٹ دے دیا تھا بلکہ ساتھ ہی اتنا زیادہ منافع بھی دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی کمپنی کے ساتھ ان کے مزید تعلق مضبوط کرتے ہوئے انہیں مزید 11 بڑے کانٹریکٹ بھی دلوا چکی تھی۔ یہ سب کچھ وہ ارزن کی خاطر ہی کر رہی تھی، ورنہ ان لوگوں سے انہیں کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ اب وہ اتنے مدد سے یہاں آ کر کہہ کر گئی تھی کہ وہ ارزن سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ ارزن عمر میں تھوڑا ہی سے چھوٹا ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں، اور شادی کے بعد وہ انہیں اچھا خاصا فائدہ پہنچانے کے بارے میں بات کر گئی تھی۔ میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، ختم کریے سب کچھ، اور ہمیں کوئی کانٹریکٹ نہیں چاہیے۔ اللہ کا دیا بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، قسمت ہے ہمیں ساتھ دیا، ہمارا کوئی سی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ اچانک مولانا بنا تھا۔ اوہ ہوئے! مولانا بھی بن گیا۔ اور اللہ کے دیے انہی پیسوں کو آپ برباد بھی کریں۔ 17 کروڑ کی گاڑی جو ایک رات میں آپ نے تباہ کر کے پولیس کے حوالے کر دی، اور تو اور آپ تو غریبوں مسکینوں پر بھی بہت پیسہ لٹاتے ہیں۔ آپ جس طرح پیسہ برباد کریں نا، اللہ کا دیا پیسہ ختم بھی ہو جائے گا۔ ذرا آپ نے اسے گھورتے ہوئے سنائی تھی۔ ذرا آپ، مجھے تو لگتا ہے یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اب اتنی وہ میچور لڑکی امیچور تو ہے نہیں کہ یک طرفہ محبت میں یہاں تک چلی آئے گی۔ کچھ نہ کچھ شے تو ارزن نے بھی اس کو دی ہوگی۔ ادھر یہاں میری بہن کو اپنے نکاح میں لے رکھا، اور وہاں غیر عورتوں کے ساتھ بھی۔ زبان سنبھال کے لے آنا بھابھی۔
ज़रियाब अपनी बीवी کو بولو کہ کنٹرول کرے اپنے الفاظ یہیں پر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں برداشت کرتا ہوں صرف تمہاری شکل دیکھ کر. میں نے کبھی کسی عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. ارزا میری محبت ہے. اب کی دفعہ برداشت نہیں کر سکا تھا. اور وہ جس پر 50 لاکھ پر بات کر کے آپ ہمیں مری کی سڑکوں پر ملے تھے ارزن صاحب، وہ بھی تو آپ کی محبت ہی تھی نا. اس سے پہلے کہ آلیانہ کچھ بھی کہتی، ذریعہ کے الفاظ نے اس کے دل کو کانپا کر رکھ دیا. بابا یہ مجھے تانے مارا. اس نے غصے سے ذریعہ کو دیکھ کر کہا. پرانی باتیں مت دہراؤ ذریعہ، جو ہوا سو ہوا. تب وہ بچہ تھا. اس مسئلے کا حل سوچو. میرا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی فرمائش پر اس کے حوالے کر دوں گی. ہمت کیسی بھی اس کی اس گھر میں رشتہ لے کر آنے کی. عمر دیکھی ہے اس نے اپنی؟ میرا چھوٹا سا بچہ نظر آئی سے. امی پریشانی سے ذریعہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چھوٹا سا بچہ کہنے پر وہاں موجود سب لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھ رہی تھی. بچہ تو چھوٹا ہی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، 1-1.5 ہفتے میں جواب دے دیں گے. انکار میں ویسے بھی لڑکی والے سوچ سمجھ کر جواب 1-1.5 ہفتے میں ہی دیتے ہیں. بابا نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا تھا. اتنا سنگین معاملہ وہ لوگ اس کی شکل پر 12 بجنے کی وجہ سے انجوائے کر رہے تھے. لیکن تب تک تو میرے شوہر کی بارات لے کر یہاں آ جائے گی. آپ لوگ پلیز ابھی انکار کریں. انہیں پیچھے سے بڑی معصوم سی آواز سنائی دی تھی. بالکل بالکل ارزا بیٹا، تم فکر مت کرو. تمہارے شوہر کی بارات آنے سے پہلے ہم انکار کر دیں گے. میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ہمارے پاس تو ایک پیاری سی وجہ بھی ہے انکار کرنے کی. اگر پوچھا کہ ہم انکار کیوں کریں تو اس وجہ کو سامنے کر دیں گے. اب کی دفعہ بابا نے بڑے پیار سے اس کے گال کھینچے. یہ والا پیار آلیانہ کو کبھی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا. آلیانہ ہے اس قابل؟ ہاں بالکل، اتنی پیاری بیوی ہے میری. اس کے ہوتے ہوئے کسی 60 سال کی آنٹی سے تو شادی کرنے سے رام ہے. وہ منہ بنا کر بولا. لیکن بہت نقصان ہو جائے گا بابا. اب کی دفعہ ذرا آپ سیریس تھا. وہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہی تھی اور آپ کھڑے سنتے رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. کم سے کم اتنا یقین تو کر سکتے تھے آپ لوگ مجھ پر کہ میں کم سے کم اس عورت کو ڈیٹ نہیں کروں گا. اگر تم کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ سکتے ہو، وہ بھی صرف 50 لاکھ لے کر، تو تم کسی کو بھی ڈیٹ بھی کر سکتے ہو. ذرا آپ کا تانا اس کے بجائے آلیانہ کو لگا تھا. اس کے باپ کو کینسر تھا. میں صرف اس کی مدد کرنے گیا تھا. اس کے ساتھ بھاگا نہیں تھا میں. اس نے ذرا آپ کی بجائے آلیانہ کو گھور کر کہا. یقیناً یہ تانے اسی کی وجہ سے اسے سننے کو مل رہے تھے. مدد مائی فٹ، خود مر رہے تھے تم. اس لڑکی کے چکر میں 10 دن تک مری کی گمنام سڑکوں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے تم. یہ والا پیار محبت ہماری سمجھ سے باہر ہے. تم پرانے مدعے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ جو معاملہ ختم ہی ہو گیا، اس کو بیچ میں گھسیٹنے کا فائدہ. اس نے غصے سے کہا. ذرا آپ کو تو جیسے ایک بات یاد آ گئی تو وہ اس کے پیچھے ہی لگ گیا تھا. میرے بھائی، میں اپنی معصوم ساری کو بتا رہا تھا کہ تم کسی کے پیار میں اتنے پاگل بھی تھے کہ اس کے لیے گھر سے بھاگ گئے تھے. اور اس لڑکی نے تمہیں سڑک پر نشے کا اوور ڈوز دے کر موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا. اگر ہم لوگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں نہ پہنچتے تو وہیں سڑک پر مر جاتے تم. کیونکہ جو نشہ وہ لڑکی تمہیں دے کر گئی تھی، اسے تمہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا. نہ جانے تم نے اتنے دن تک اس گاڑی میں سروائیو کیسے کیا. ایک لڑکی کی وجہ سے مرتا مرتا بچا یہ. ذرا آپ نے ارزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تو آلیانہ کا دماغ پوری طرح سے چکرایا تھا. وہ تو صرف پیسے لے کر بھاگی تھی. وہ نشہ نہیں کروانے والی تھی. اس نے نشہ صرف اس لیے کروایا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ کر اسے ڈھونڈ نہ سکے. اس نے بہت کوشش کی کے بعد ایک ایسا نشہ ڈھونڈا تھا جو زیادہ دیر تک اسے بے ہوش رکھ سکے. لیکن اس نشے کی وجہ سے وہ اتنی دیر تک وہاں مری کے اس جنگل میں گاڑی میں پڑا رہا تھا. اس بات کے بارے میں تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا. ڈوب کے مار جب اندازہ ہو گیا تھا. اتنی محبت. ارزا کا لہجہ طنزیہ تھا، جبکہ ارزن سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. کیا بات ہے ارزن صاحب، مجھے لگا تھا کہ آپ کی محبتوں کی میں اکلوتی حقدار ہوں، لیکن یہاں تو 4 سال پہلے بھی پنگا ہو چکا ہے. اور اب بھی گھر میں رشتے آ رہے ہیں. ایسا کریں اس آنٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کم سے کم میں تو رخصتی نہیں لے رہی. اور اس معاملے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی. جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی. وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ پہلی دفعہ ارزا کا معصومانہ غصہ دیکھ وہ دل تھام گیا تھا. ارزا میرا معصوم بچہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو مجھے اس لڑکی سے محبت تھی اور نہ ہی اس آنٹی سے میرا کوئی تعلق ہے. اور جہاں تک تم یہ معاملہ حل کرنے کی بات کری ہو تو میں معاملہ صبح ہوتے ہی حل کر دوں گا. میں صبح جاؤں گا اس کے پاس، اسے بتاؤں گا کہ وہ کتنی غیر اہم ہے میرے لیے. میری زندگی میں میری بیوی کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تو کبھی آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا. وہ پیار سے اس کے بازو تھامتے ہوئے بولا، جبکہ وہ غصے سے اپنے بازو سے چھڑواتی بازو اپنے سینے پر باندھ چکی تھی. اس کی ناراضگی کے بھی اپنے انداز تھے. مجھے نہیں کرنی رخصتی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا. میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی. آپ پہلے جائیں، اس آنٹی کو جا کر بولیں کہ آپ اسے شادی نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ صرف میرے ہسبینڈ ہیں، اور وہ آنٹی اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے. وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی. روم میں تمہیں اپنے لے کر ہی جاؤں گا، اور وہ بھی آج رات کو ہی لے کر جاؤں گا. جا رہا ہوں اس آنٹی کے پاس اسے بتانے کے لیے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ غصے سے کہتا گھر سے نکلنے لگا. ویڈیو بنا کے لائیے گا ثبوت کے طور پر، جس طرح نکاح کا ثبوت رکھا تھا نا، ورنہ میں نے یقین نہیں کرنا. وہ پیچھے سے بولی تھی. جبکہ مریم تو اس چھوٹی سی لڑکی کی چالاکیاں دیکھ کر حیران تھی، اور ادھر بابا کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے. ان کے بیٹے کو اس کے لیول کی لڑکی ملی تھی. تو جانو تم میرے ساتھ ہی چلو نا، ہم یہ معاملہ بالکل حل کر کے آئیں گے. وہ واپس آتا ہے اس کا بازو تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا. رشتہ پکا کر کے آنا، ڈیل بڑی پیاری ہے ہمیں. ذرا آپ نے شرارت سے کہا تو وہ جاتے جاتے بھی دروازے کے قریب پڑا چھوٹا سا گملہ اٹھا کر اس کی طرف پھینک گیا، جسے اس نے بڑی پھرتی سے کیچ کیا تھا. اوئے ہوئے بابا مٹھائی لائیں، رشتہ پکا، ہماری دلہن خود جا رہی ہے. اس نے جاتے جاتے پھر سے طنز مارا، لیکن اب کی دفعہ وہ رکا نہیں تھا.
سر آپ نے واقعی کھا لڑیاں ہوں کو. اس نے گاڑی لا کر صالحہ کے گھر کے باہر روکی اور ارزا کو باہر آنے کا اشارہ کرتا خود اندر کی طرف چلا گیا. صالحہ آرام سے صوفے پہ بیٹھی سامنے ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے آتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. یہ کیا ڈرامہ کر کے آئی ہیں آپ میرے گھر؟ آپ میرا رشتہ لے کر آئی ہیں میرے گھر میں؟ شرم نہیں آئی آپ کو ایسا کرتے ہوئے؟ وہ اس کے سامنے آ کر رکتا اس سے پوچھنے لگا تھا. اس میں شرم کی کیا بات؟ کبھی نہ کبھی تو میں نے بھی شادی کرنی ہے، تو سوچا کہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ انسان کو چوز کرتی ہوں. سو میں نے کر لیا. یس آئی لائک یو. مجھے تم بہت پسند ہو. میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کے لیے میں نے تمہارے بابا کو ایک بہترین آفر دیا. تمہیں مجھ سے شادی کر کے بہت فائدہ ہوگا. لائف ٹائم سیکیورٹی، تمہاری ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کی خواہش کو میں پورا کروں گی. بدلے میں تم میرے صرف صالحہ ملک کے. میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. محبت ہوگی ہے تم سے. تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی. وہ پیچھے کھڑی ارزا کو دیکھ کر بولی تھی جس کے چہرے پر غصے کی الگ ہی تحریریں تھیں. او اچھا، تو شوہر کے نام پر کوئی پالتو جانور پالنا چاہتی ہے؟ میرے پاس جرمن کتا ہے، وہ میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں. اسے پال لیجیے، اس کی ساری خواہشیں پوری کیجیے. اور کتے پر وفادار بھی ہوتے ہیں. آپ سے پیار دیں گے تو وہ صرف آپ کا بن کر رہے گا. میں تم سے محبت کرتی ہوں ارجن. یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے بابا کو آفر کیا. آفرز بے جان چیزوں کی جاتی ہیں صالحہ میڈم، انسانوں کی نہیں. اور تم ہوتی کون ہو میری آفر کرنے والی؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی بکاؤ چیز ہوں؟ میں ارجن شاہ ہوں، ایک جیتا جاگتا انسان، اپنی مرضی کا مالک. تم ہوتی کون ہو میرا نام لینے والی بھی؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے. میں محبت کرتا ہوں اس سے. میری پہلی اور آخری خواہش ہے یہ میرے لیے. میرا سب کچھ ہے. اس کے علاوہ کسی کی خواہش نہیں ہے مجھے. جانتی ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت میں انسان کی نیندیں اٹھ جاتی ہے، بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، دماغ پر صرف ایک ہی انسان حاوی رہتا ہے. اسے کھونے کا ڈر سانس نہیں لینے دیتا، اور ایسا میں محسوس کر چکا ہوں. تمہاری طرح محبت کر کے میں اسے اس کے گھر والوں سے خریدنے نہیں چلا گیا تھا. تم کیا جانو محبت کیا؟ تم محبت کے میم سے بھی واقف نہیں ہو. اس لیے بہتر ہوگا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت تم کبھی نہ کرو، کیونکہ ہر دفعہ ارجن شاہ معاف نہیں کرتا. وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا. نہیں، تم میری محبت ہو، تم میرے ہو. میں تمہیں اپنا مان چکی ہوں، اور جس کو ایک دفعہ صالحہ اپنا مان لے وہ صرف اور صرف صالحہ کا ہوتا ہے. میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا. تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. تم پر صرف میرا حق ہے. میں تمہارے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی. اور کیا ہے اس لڑکی کے پاس؟ کیا دے سکتی ہے تمہیں؟ اس کی نہ ہائٹ ملتی ہے تم سے، نہ عمر. یہ تو تمہارے جذبات کو سمجھ نہیں پائے گی کہ کیوں اس کی خاطر تم میری محبت کو ٹھکرا رہے ہو. جو تمہیں میں دے سکتی ہوں وہ اس دنیا کی کوئی لڑکی نہیں دے سکتی. وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آتی اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی. جب ارجن اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے بے حد زور سے چھٹکا تھا. خبردار جو میرے قریب آئی ہے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی. میں اپنی بیوی کے حق میں کسی طرح کی بے ایمانی نہیں کر سکتا. مجھے چھونے کا حق صرف میری بیوی رکھتی ہے. نہیں چاہیے مجھے تمہاری جیسی عورت. میرے لیے میری ارزا ہی کافی ہے. وہ مجھے کچھ دے یا نہ دے، میرے جذبات کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ میری محبت ہے. اسی لڑکی نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا. اس کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا. اور باقی جو دھمکی آپ میرے بابا کو دے کر آئی ہیں نا، اس پر عمل کیجیے، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا. اور ایک اور بات، رشتے سودے کرنے سے نہیں بنتے. اس طرح سے صرف ڈیلز ہوتی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نہ تو خود کو بیچنے کے لیے تیار ہوں، نہ ہی اپنا سودا کرنے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور دوبارہ آپ اس طرح کی حماقت نہیں کریں گی. چلو ارزا، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا تماشا بہت ہے. وہ اپنی بات مکمل کرتا ارزا کا ہاتھ تھامے اسے لیے وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ صالحہ بے حد غصے سے ارزا کا ہاتھ ارجن کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے مٹھیاں بھیج گئی. تو تڑفی جا، تیرے جنہ مرضی تڑفن نہ کچھ ہو سکتا. ان کی منڈا بنا بھیج دے تینوں. اب تو خوش ہو نا تم؟ اب تو تمہیں مجھ پر ہرگز کوئی شک نہیں ہوگا نا؟ میں نے تمہارا شک دور کر دیا. وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مین روڈ پر لے کر آیا تھا، جبکہ ارزا نے باہر کے نظارے کرتے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر معصومیت سے مسکرائی. مجھے تو پہلے بھی آپ پر شک نہیں تھا. وہ تو میں اس آنٹی کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ پر صرف میرا حق ہے، اس لیے آپ کو یہاں لے کر آئی تھی. اور اگر مجھے پہلے آپ کی لائف میں کوئی اور لڑکی تھی بھی تو جس کے ساتھ آپ گھر سے بھاگ گئے تھے، تو بھی اب تو آپ کی لائف میں کوئی لڑکی نہیں ہے نا. اب تو میں ہی ہوں، اور کوئی اور آئے گی تو اس کو میں دیکھ لوں گی. سو مجھے بالکل بھی اس چیز کی فکر نہیں. وہ مزے سے بولی، جبکہ اس کی چالاکی دیکھ کر ارجن بھی حیران رہ گیا. وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے اس طرح کی چالاکیوں کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا. لیکن اس چیز کو وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ الیانہ کی بہن ہے، اور الیانہ اسے 4 سال پہلے اچھا خاصا چونا لگا گئی تھی. لیکن پھر بھی الیانہ اور اس میں بہت فرق تھا. کہاں الیانہ جیسی چال باز لڑکی اور کہاں وہ معصوم سی حسینہ جو سیدھا اس کے دل میں اترتی تھی. مطلب کہ تمہیں اب اس رخصتی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تم سیدھی میرے ساتھ میرے روم میں چلو گی، اور وہاں پر مجھے اس چالاک سی لڑکی کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا. کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ سے جائے سے سوال کرنے لگا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا. مجھے گول گپے کھانے. اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو ارجن نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا تھا. اوئے ہوئے لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہاں میرے جذبات میرے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور تمہیں گول گپے کھانے ہیں. وہ تو اچھا خاصا برا من آ گیا تھا. اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ دیکھیں کتنے سارے اسٹال ہیں گول گپوں کے. میرا دل کر گیا کھانے کا. مجھے لے کر دیں ورنہ رخصتی کینسل. اوئے ہوئے پھر رخصتی تے آگے لگی گل. وہ منہ پر آ کے بولی، جبکہ رخصتی کینسل والی بات پر اس نے فوراً اپنی گاڑی کو بریک لگائی تھی. صحیح ارجن دی دکھتی رگ تے ہاتھ رکھیا ہے.
آج تو وہ کسی قیمت پر بھی رخصتی نہیں رکنے دینے والا تھا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو بھی اس نے رخصتی لازمی لینی تھی. آج تو اس لڑکی کے ہوش ٹھیک سے ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا. اوکے ٹھیک ہے، لے کر آتا ہوں تمہارے لیے گول گپے. یہی گاڑی میں بیٹھو. گول گپے کے اسٹال کے قریب رشتا فوراً گاڑی سے نکلا. مسالہ تیز اور پانی کھٹا میٹھا دونوں چاہیے مجھے. اور ہاں، میں گول گپے زیادہ کھاتی ہوں، پاپڑی بھی لے کر آئیے گا. اسے جلدی سے گول گپے والی اسٹال کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اپنی فرمائشیں نوٹ کروانے لگی، جبکہ وہ اس کی ساری باتیں سنتے ہوئے آگے بڑھ گیا. ارزا مزے سے گول گپوں کا انتظار کری تھی، ہر طرف دیکھنے لگی، جب اچانک کوئی اس کی طرف آیا، جسے دیکھ کر ارزا حیران رہ گئی. کون آ گیا؟ چاچو آپ؟ وہ سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی اسے دیکھتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا. میری بچی، میرا بیٹا، میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تم لوگوں سے ملنے کتنی دفعہ تم لوگوں کے گھر پر آیا، لیکن اب تو دروازے پر تالا لگا. سننے میں آیا تھا کہ آلیانہ کی شادی ہو چکی ہے کسی بہت بڑے گھر میں. وہ تو ویسے بھی ہمارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی. کم سے کم تم سے ملاقات ہو جاتی تھی تو ایک سکون سا مل جاتا تھا، لیکن اب تو تم سے ملاقات بھی مشکل ہو گئی ہے. اتنے مہینوں کے بعد دیکھ رہا ہوں میں اپنے بچے کو. وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بول رہے تھے، جبکہ ارجن بھی اسے کسی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اپنا آرڈر دے کر اس کی طرف آ گیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو آدھی رات کو اس طرح گھر سے باہر؟ آلیانہ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ وہ اتنی بڑی گاڑی کس کی ہے جس میں تم بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ گاڑی کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال جواب کرنے لگے. یہ گاڑی میری ہے اور یہ میرے ساتھ باہر آئی ہے. آپ کون ہیں؟ ارجن اس کے پاس آتا سوال جواب کرنے لگا، جس طریقے سے وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی کہ کوئی بہت خاص انسان تھا. یہ میرے چاچو ہیں. چاچو یہ ارجن ہے، اس نے اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے تعارف کروایا تھا. وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کیا آلیانہ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ تم آدھی رات کو یوں سڑکوں پر کسی آدمی کے ساتھ گھوم رہی ہو؟ آدھی رات کو اس طرح یوں کسی کے ساتھ باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے. آلیانہ کو ہوش نہیں ہے کہ کسی چیز کا؟ یا وہ اب تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ بتاؤ مجھے ذرا، یہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ وہ یقیناً ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کو غلط مطلب نکال رہے تھے. دیکھیں چاچا جی، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. لڑکی میری منقوہ ہے، ہمارا نکاح ہوا. آلیانہ رشتے میں بھی میری بھابھی بھی لگتی ہے، میرے بڑے بھائی کی بیوی ہے وہ. اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، کہیں کوئی وہ غلط مطلب نہیں نکال لے. جس طرح ارزا ان سے مل کر خوش ہو رہی تھی کہ ارزا کے لیے کوئی خاص انسان تھے. ادھر چول انسان ارزا بستی خاص ہو سکتے ہیں. نکاح؟ ایسے کیسے نکاح ہو گیا؟ وہ لڑکی خود تو اپنی مرضی کرتی ہے، اب تمہارے معاملے میں بھی اس نے اپنی مرضی کر لی ہے. ہم نے اس کی زندگی میں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، لیکن تم تو ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی. اس کی ہمت کیسے بھی تمہارے اس طرح سے نکاح کروانے کی؟ وہ کافی سختی اور غصے سے بولے تھے. یہ نکاح صرف آلیانہ بھابھی کی نہیں بلکہ ارزا کی بھی مرضی سے ہوا ہے. میں ارزا ایک دوسرے کو پسند کرتے، اس کا یقین قابل دید تھا کہ ارزا بھی اسے پسند کرتی ہے، جبکہ ارجن کو اس کے چچا کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا. یہ عمر نہیں ہے اس کی اس طرح لڑکوں کو پسند کرنے والی بیٹا، اور نکاح کے لیے بھی مناسب عمر کا انتظار کیا جاتا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا، اور کم از کم یہ ایک دفعہ ہم سے تو مشورہ تو کرتی. اس طرح بنا ہم لوگوں کو بتائے نکاح کر دیا اپنی زندگی میں، تو وہ ہمیں شروع سے کوئی اہمیت نہیں دیتی، لیکن کم سے کم ارزا پر تو ہمارا تھوڑا حق تھا. میرے خیال میں آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ کو حویلی آنا چاہیے، ہم یہ ساری باتیں آرام سکون سے بیٹھ کر کریں گے. وہ اس طرح بیچ بازار میں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا. حویلی آنا چاہیے؟ اس آدمی نے الفاظ دہرائے تھے. جی ہاں، ہمارے گھر میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ ضرور آئیے گا، ہم آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے. ارجن مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ ارزا کے چچا بھی مزید وہاں رکے نہیں تھے. یہ تمہارے چاچو مجھے خاص پسند نہیں آئے، اور یہ اچانک سے کہاں سے ٹپکے؟ اب سے پہلے تو تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارا کوئی تایا چاچا اس طرح کے رشتہ دار ہے، اور نہ ہی تمہاری بہن نے کبھی ذکر کیا. وہ آرام سے بیٹھ گول گپے کھا رہی تھی جب ارزا نے پوچھا. ہاں، آپ ہی نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی. جب ہمارے بابا بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے نا، ان کو کینسر ہو گیا تھا 4 سال پہلے، تب نا چاچو کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، تو وہ ہماری ہیلپ نہیں کر سکے تھے. تو آپ ہی کو لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہماری ہیلپ نہیں کی تھی، تاکہ وہ بابا کے فوت ہونے کے بعد ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکے. اور بابا کے فوت ہونے کے بعد ہمیں ہماری جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملا. آپ ہی کا ماننا ہے کہ بابا کی ساری جائیداد چاچو لوگ کھا گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. چاچو بہت اچھے ہیں، پر آپ ان کو پسند نہیں کرتی. وہ گول گپوں کے سارے انصاف کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ اس کے چاچا کی نیت جس طرح اس کی گاڑی دیکھ کر خراب ہوئی تھی، وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے. اس معاملے میں آلیانہ ہرگز غلط نہیں تھی. تو تمہارے بابا کو کینسر تھا 4 سال پہلے؟ وہ مزید اس سے پوچھنے لگا. وہ اسے ایموشنل ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ آلیانہ کی کہانی کہیں نہ کہیں سچ تھی. اس نے ہرگز جھوٹ نہیں بولا تھا اپنے بابا کی بیماری کے بارے میں 4 سال پہلے. ہاں، ہمارے بابا کو کینسر تھا. ہمیں بہت دیر سے پتہ چلا. وہ لاسٹ اسٹیج پر چلے گئے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے علاج کے لیے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کہیں سے بھی 50 لاکھ کا انتظام نہیں ہو سکا. 3 مہینے چٹکیوں میں گزر گئے. آپ ہی ایکسٹرا جابس بھی کری تھی. اس وقت میں بہت چھوٹی تھی. آپ ہی مجھے بابا کے پاس چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی تھی، لیکن بابا لڑ نہیں سکے. آپ ہی نے چاچو لوگوں سے بھی پیسے مانگے تھے، لیکن ان کے حالات بھی ہمارے جیسے تھے. ہم نے کسی رشتہ دار کو نہیں چھوڑا، لیکن پیسے نہیں ملے. 3 مہینوں کے بعد جب آپ ہی نے اپنی دوست سے مری جا کر پیسے لیے، تب تک بابا دنیا چھوڑ چکے تھے. وہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل تھا. آپ ہی نے بہت مشکل سے وقت گزارا ہے. آپ ہی کا ماننا ہے کہ اگر اس مشکل وقت میں ہمارے رشتہ دار ہمارے کام نہیں آئے، تو یہ رشتہ دار ہمیں اب کبھی بھی نہیں چاہیے. اور آپ ہی کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ ہمارے گھر کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ان سے فاصلہ بنا کر رکھتی ہیں. اس نے تفصیل سے سب کچھ اسے بتا دی، جبکہ ارجن اس کی ساری باتوں سے کچھ چیزوں کا اندازہ لگا چکا تھا. تو یہ سب کہانیاں تمہارے خاندان کی. مجھے ایسے نتیجے پر پہنچا تھا
جی ہاں، اور بھی یقیناً آپ کو مزید غلط سمجھ رہی ہوں گی کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے اتنی بدظن ہے۔ وہ اپنی بہن اور اس کے بیچ کی جنگ کو سمجھنے لگی تھی۔ میری جان، اس معاملے میں تمہاری آپ ہی نہیں بلکہ تم غلط ہو۔ وہ تم پر ایموشنلی اٹیک کرتے ہیں اور تم انہیں صحیح سمجھتی ہو، حالانکہ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ چلاک ہے، اور تمہاری بہن اس معاملے میں بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ لالچی ہیں اور ان لوگوں کو ہمارا گھر چاہیے؟ وہ آخری گول گپا کھاتے سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آف کورس ڈارلنگ، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ یہ لوگ انتہائی لیول کے چلاک ہیں۔ ان کے انداز سے ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا تم ان کے ساتھ اتنی اٹیچ تھی۔ مجھے لگا وہ تمہارے لیے بہت خاص ہوں گے، لیکن تمہارے چاچو کو پہلی نظر میں دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ کس طرح کے انسان ہے۔ تم لوگوں کو پہچان نہیں سکتی۔ ایسے معاملوں میں تمہیں بھی بہت چھوٹی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کی غلطی سے بتا رہا تھا، جبکہ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اوئے ہوئے، پھر رخصتی کی خطرے سے تو نہیں پائے گی؟ او ہو، تو ایسے معاملوں میں بھی چھوٹی ہوں؟ تو میں ویسے معاملوں میں بھی چھوٹی ہوں؟ رخصتی کینسل۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، اور میں آپ کی بات مانوں گی؟ ہرگز نہیں، یہ رخصتی نہیں ہوگی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، جبکہ اب کی دفعہ رخصتی کینسل والی گردان پر وہ اکتا کر رہ گیا۔ اچھا بابا، تم ٹھیک ہو؟ میں غلط ہوں؟ تمہارا چاچا اس دنیا کا سب سے نیک انسان ہے، اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ میرا ہی دماغ خراب ہے، میں اسے سمجھنے میں غلطی کر گیا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے معافی مانگ رہا تھا۔ اب تو رخصتی کینسل کرنے کے کوئی چانسز ہی نہیں تھے۔ اوئے ہوئے، ٹھیک ہے، معاف کیا، ایک پلیٹ اور گول گپا کھلائیں، وہ احسان کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی گول گپوں کا لالچ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کھانا تو چونٹیوں جتنا کھاتی تھی اور گول گپے رج رج کے کھا رہی تھی۔ اتنے اچھے نہیں ہوتے یہ گول گپے، اور جس طرح تم یہ کھٹا پانی پی رہی ہو ساتھ۔ رخصتی کینسل کر دوں گی، ارجن ابھی بول ہی رہا تھا جب اس نے اچانک دھمکی دی۔ ارے نہیں میری شہزادی، ایک پلیٹ کیوں، تمہارے لیے 2 پلیٹیں منگواتا ہوں۔ ارجن صحیح چوری تلے رکھا ہے نے۔ میری جان کا کچھ کھانے کو دل کرے اور میں نہ لے کر دوں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ ابھی آ رہے ہیں گول گپے تمہارے۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اسے تنگ کرتے ہوئے ارزا کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ آج کی رات وہ سارے اگلے پچھلے حساب برابر کرنے والا۔ ارزا اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو اسے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے، رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا تھا جب اسے ٹی وی لاؤنج کی طرف سے کوئی بیٹھا نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا وہ مریم بیگم تھی۔ آپ کی ماما اتنے دنوں کے بعد واپس آئی ہیں، آپ نے انہیں ہیلو ہائی بھی نہیں کیا، کتنی غلط بات ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ کو انہیں ٹائٹ ہگ کرنا چاہیے اور کس بھی کرنا چاہیے۔ وہ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر اپنے روم کی طرف جانے لگا جب ارزا نے اسے روکتے ہوئے بتایا۔ شاید وہ اپنے رولز بتا رہی تھی کسی سے ملنے کی۔ تم صرف میرا وقت پر بات کری ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم وقت پر بات کرو گی تو تمہارا کوئی فائدہ ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں اپنا پورا وقت لوں گا۔ تم جتنا وقت لے رہی ہو اتنا خود کے لیے آنے والا وقت مشکل بنا رہی ہو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مریم بیگم کی طرف دیکھ لگا، جبکہ وہ گہرا سانس لیتی وہیں پیچھے رک گئی تھی۔ وہ ان کی طرف آئے تو اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ انہیں لگا تھا وہ ناراضگی اب بھی برقرار ہوگی تو وہ کمرے میں چلا جائے گا، وہ اسے ملنے نہیں پائیں گی، لیکن اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہ اب تک اس کی ناراضگی کے باوجود بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ سچ تھا کہ اس کی ناراضگی اب بھی برقرار تھی۔ وہ انہیں جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ماں تھی، گھر کب تک اپنی ناراضگی دکھاتا؟ تھوڑا بہت تو وہ نرم پڑ ہی سکتا تھا۔ ان کے پاس آتے ہوئے ان کے گلے سے لگا، کافی دیر یوں ہی انہیں اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا، جبکہ وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگائے اسے محسوس کرتی رہی۔ ان کا بیٹا شادی کر چکا تھا، اس سے بڑا دکھ انہیں اور کوئی نہیں ملا تھا آج کے دن۔ تم نے اس سے شادی کرنے کے بارے میں کیوں سوچا؟ وہ کہیں بھی سے بھی تم سے میچ نہیں کرتی، وہ ایک چھوٹی سی کالج کی لڑکی ہے، تم کیوں اس کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے؟ ارجن، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جس بھی لڑکی کو پسند کرو گے میں تمہارا ساتھ دوں گی، تو دے نا ساتھ۔ اب میں نے پسند کر لی اپنی پسند کی لڑکی، اور اس کی بہن میرے بہت خلاف ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتی ہیں تو اپنے سٹائل میں اس کی بہن کو رفع دفع کر دیں، ہمارے بیچ سے نکال دیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ لڑکی۔ میں صرف اس وجہ سے برداشت کرتا ہوں اسے، لیکن اب اس کی وجہ سے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میری طرف سے یہ سب کچھ ختم کر رہا ہوں میں اپنی بیوی کو اپنے روم میں لے کے جا رہا ہوں، آج سے میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہوں۔ سو گڈ نائٹ، سویٹ ڈریم، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ فی الحال میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتا، صبح ناشتہ ایک ساتھ کریں گے، بلکہ ہم لنچ ساتھ کریں گے، گڈ نائٹ۔ وہ ان سے کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ مریم بیگم نے ایک نظر پیچھے کر ارزا کی طرف دیکھا۔ یہ واحد لڑکی تھی جو انہیں اپنے بیٹے کے لیے ہرگز پسند نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کی پسند کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ ہن بی بی تو کوئی نواں نہ چانے چاڑ دی، پہلے بڑا کہہ رہی تھی جیڑی پسند ہوئے گی میں کر لاں گی، میں لڑ جاواں گی، میں مر جاواں گی، یہ کراں گی وہ کراں گی۔ اب جب اس نے پسند کر لیا تو میں بتا رہا تو تینوں عزت نہیں پچ رہی، حد ہو گئی۔ ارزا کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن کم سے کم ارجن کو اس کی گھبراہٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کمرے کے اندر لاتے ہوئے اس نے دروازے کو ٹھیک سے لاک کیا تھا، جبکہ ارزا کبھی نگاہیں جھکاتی تو کبھی انگلیاں چٹکتی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازے سے مڑ کر اس کے پاس آتے ہوئے اچانک اسے اپنی باہوں میں قید کرتا سامنے بیڈ پر لٹاتا اس کے قریب ہوا۔ ارزا نے اب تک وہی لباس پہن رکھا تھا جو ارجن کی ماں نے اسے دیا تھا۔ سرخ رنگ کی فراک میں بے حد حسین لگ رہی تھی، اور ارجن اس کے حسن کو آج خراج تحسین پیش کرنے والا تھا۔ وہ اس کے پور پور میں اپنی محبت اتار کر اسے اپنی محبت کا احساس دلانے والا تھا۔ وہ اسے بتانے والا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر خاص ہے، کس قدر اہم ہے۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے قریب لیٹ گیا تھا۔ اس نے شرٹ کو پوری طرح سے اتارا نہیں تھا، ہاں، لیکن دوپٹہ ارزا کی گردن سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے دور پھینکا تھا،
جسے وہ دوپٹہ ان کے بیچ کی اصل دیوار ہو۔ مائی سویٹ ڈارلنگ، تو تیار ہو جاؤ، تو تیار ہو اپنے شوہر کی پوری طرح سے قبول کرنے کے لیے؟ وہ اس پر جھکے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ اس کا انداز اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ نرمی سے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتا اس کی گال کی گرمی کو محسوس کرنے لگا۔ اس کے گال کافی زیادہ نرم تھے اور نرم و نازک گالوں کو چھونے کی خواہش تو اسے پہلے دن سے ہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کا ہاتھ اس کے گال پر لگا تھا جب وہ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے ملے تھے، اور اس گال کی نرم و ملائم جلد کو دوبارہ محسوس کرنے کی خواہش کو اپنے دل میں دبا گیا تھا۔ اس دن کو وہ آج بھی بھولا نہیں تھا۔ اس کے گالوں کی نرمی بالکل معصوم بچوں جیسی تھی۔ وہ خود بھی تو معصوم تھی، ہاں وہ معصوم تھی، اور آج وہ اس کی معصومیت کو محسوس کرنے والا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے سارے نقوش کو چوم رہے تھے اور وہ باری باری اس کے ایک ایک نقش کو محسوس کر رہا تھا۔ کبھی اپنے لبوں سے اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی گالوں کو چومتا، کبھی اس کے لب اس کے ماتھے پر حرکت کر رہے ہوتے تو کبھی وہ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا۔ تم جواب نہیں دے رہی تو اس کا کیا مطلب نکالوں میں کہ تم ابھی تک راضی نہیں ہو اس رشتے کو نبھانے کے لیے؟ تم اب میرا دل نہیں توڑ سکتی۔ اگر اب تم نے ایک دفعہ بھی کہا نا کہ تم نہیں، ابھی نہیں ارزن، یا تم رخصتی کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ رخصتی کینسل۔ تو وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی رخصتی نہیں کرواؤں گا اور نہ ہی کبھی تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ آج تک میں کسی کے لیے اتنا نہیں تڑپا ہوں جتنی تڑپ مجھے تمہاری ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا آپ کے سیریس انداز میں بولا جبکہ ارزا کی طرف سے اب بھی جواب نہ ملا بلکہ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں تم چھوٹی ہو، ہم دونوں کے ایج میں کافی ڈفرینس ہے، لیکن پھر بھی اتنی چھوٹی تو نہیں ہوگی کہ میرے جذبات کو سمجھ نہ پاؤ۔ تم جس طرح میرے جذبات کو اگنور کر رہی ہو اب شاید میں مزید اگنورنس برداشت نہیں کروں۔ سب کچھ برداشت ہے مجھے، لیکن ایک حد تک۔ تم سچ میں میرے معصوم جذباتوں کو بہت برے طریقے سے جھنجھوڑی ہو۔ شاید میں غلط ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی اس طرح میرے قریب آنے پر بہانے بازیاں نہیں کرتی، کبھی مجھ سے خود سے دور کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ شاید میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور اس غلط فہمی کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے خیال میں مجھے خود ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ اچانک اس کے قریب سے اٹھنے لگا جبکہ اس کے دور ہونے پر ارزا پریشان سی ہوگی۔ نہیں ارزن، یہ آپ کیسی باتیں کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ میں شرما رہی ہوں، وہ جیسے ہر لڑکی شرماتی ہے نا اپنے ہسبینڈ سے ویڈنگ نائٹ پر، بالکل ویسے ہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے گریز کی اصل وجہ بتانے لگی جبکہ وجہ بتاتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ مطلب وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ شرما رہی ہے، قیامت تو وہ سچ میں تھی اس کے لیے۔ اس کے لب اس کی باتوں پر مسکرائے لیکن اتنی جلدی وہ یہ سب کچھ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایموشنل ڈرامہ تھوڑا زیادہ کرنا تھا۔ اوئے ہوئے، ڈرامے باز تھے منڈا ایک نمبر دا۔ اچھا تو تم شرما رہی ہو، میں غلط سمجھ رہا ہوں رائٹ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ارزا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو مطلب کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تم یہ رخصتی بھی چاہتی ہو اور یہ بھی چاہتی ہو کہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں اور آج یہ رشتہ مکمل ہو جائے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہاں میں اس کے ہاں میں سر ہلانے پر مزید اس کے پاس آتے ہوئے بولا تو اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی معصومیت میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاؤ سویٹ میری جان، اور دیکھو میں کیا سے کیا اندازے لگا کر بیٹھا ہوں پتہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تم نے میری ساری غلط فہمی دور کر دی۔ اب نہ ہم اپنے رشتے کو مکمل کریں گے، تمہاری ہر شرم و حیا بھی دور ہو جائے گی۔ آخر میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنا چاہتی ہے مجھے، وہ سالیہ مجھ سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتی جتنی تم کرتی ہو۔ اب کی دفعہ وہ اس کی مزید نزدیک ہوتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے پھر سے سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ آنٹی آپ سے پیار کریں گی تو میں اس کو گنجا کر دوں گی۔ آپ صرف میرے ہیں اور میں صرف آپ کی۔ اس نے فوراً سے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے جبکہ اس کی باتیں تو ارزن کے دل میں جیسے ڈھول سے بجانے لگی تھی۔ اتنا خاص تھا وہ اس معصوم سی لڑکی کے لیے۔ یہ سوچی سے ساتویں آسمان پر لے گی۔ ہاں بالکل، میں صرف اور صرف تمہارا اور تم صرف اور صرف میری، صرف ارزن شاہ کی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتا دیوانگی کے عالم میں بولا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان، میری زندگی، تم بہت اہم ہو میرے لیے، بہت زیادہ اہم، اور آج کی اس رات کو میں اور بھی اہم بنا دوں گا۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے اچانک اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں کرتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے اس نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے لبوں کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھی، جسارتیں نہ روکنے والا سلسلہ شروع کر چکی تھی۔ اسے ارزن کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے لیکن وہ اس کی شدتوں پر کوئی بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ وہ اسے برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے پور پر اس کے لبوں کی دہتی حدت کو سہتے ہوئے وہ بے حال سی ہونے لگی تو اس نے آہستہ سے لائٹ آف کر دی تھی۔ نیم اندھیرے میں وہ اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ محبتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہ اس کے پور میں اترتا اس کی سانسوں کو بڑی مشکل میں ڈال گیا تھا۔ ساری رات وہ اس پر بن بادل برسات برستا رہا تھا۔ اس نے ساری رات اسے اپنی باہوں سے آزادی نہیں دی تھی جبکہ وہ تو صبح بھی اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے کندھوں پر اپنے نازک مکوں کی برسات کرتے ہوئے آخر جب وہ پوری طرح سے بے حال ہوگی تو اس پر ترس کھاتے ہوئے ارزن نے اسے آزادی بخشی تھی۔ حالانکہ ارادہ اس کا تب بھی نہیں تھا، وہ تو بس اسے اپنی باہوں میں لے کر یوں ہی اس کے لبوں کو چومتا اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس انسان کو برداشت کرنا ارزا کے بس میں نہیں تھا۔ اوئے ہوئے،
आलियाना ने सुबह उठते सबसे पहले अर्ज़ा के कमरे का रुख किया। कमरा खोला तो कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। ऐसा यकीन था इसकी बहन इसकी बात मानेगी, वो हरगिज़ अर्ज़न के साथ अपने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक वो इसे इजाज़त न दे। वो लोग होते कौन थे इसकी बहन की रुखसती करने वाले, जब तक इसकी मर्ज़ी नहीं थी। रुखसती पर वो अपनी बहन को इस शख्स के हवाले नहीं कर सकती थी। इसने रात काफ़ी देर तक अर्जुन और रिज़ा के वापस आने का इंतज़ार किया। वो साला का जवाब देने गई थी, लेकिन अब तक इनकी वापसी नहीं हो सकी थी। थक हार कर ज़रियाब जब तीसरी दफ़ा नीचे आया तो इसके साथ उठकर ऊपर कमरे में चली गई। ज़रियाब ने भी कल रात दीदी बांध दी थी कि जब तक वो कमरे में नहीं आएगी वो सोएगा नहीं, और फिर इसने मजबूर होकर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो जानती थी ज़रियाब चाहता है अर्जुन और रिज़ा एक दूसरे के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि आलियाना ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। और फिर कल रात से वो एक अजीब तरह के गिल्ट में मुब्तला थी। कल जब से इसे पता चला था कि अर्जुन मरी के इस रोड पर मरते मरते बचा, अगर वो लोग इसे वहाँ तलाश करके वापस ना लाते तो यकीनन वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। इसे इस चीज़ ने बहुत बुरी तरह से गिल्ट में मुब्तला कर दिया था। वो अर्जुन से दूर भागना चाहती थी, लेकिन वो हरगिज़ इसकी जान नहीं लेना चाहती थी, और ना ही इसका मकसद इसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना था। वो जानती थी कि अर्जुन बहुत अमीर है, वो 50 लाख इसके लिए हाथों की धूल थे, लेकिन वो 50 लाख इसके बाप की ज़िंदगी बचा सकते थे। लेकिन बस इसके लिए इसने इतनी बड़ी गलती कर दी और वो पछता रही थी। इस सिलसिले में अर्जुन से माफ़ी मांगने का भी इरादा रखती थी, लेकिन इसे अपनी बहन देने का इरादा वो अब भी नहीं रखती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहन इस इंसान के हवाले नहीं कर सकती थी। और अगर तो अर्जुन ने इस रात वाली रुखसती को सीरियस लेकर इसकी बहन के साथ कुछ किया तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो हरगिज़ इस मामले को ख़त्म नहीं कर सकती। इसे अपनी बहन के साथ ये शख्स हरगिज़ मंजूर नहीं था। वो जानती थी अर्जुन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए कर रहा है। वो इसे बदला लेना चाहता, और कमरे को इस तरह खाली देखकर वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अगर इर्जा यहाँ रूम में नहीं है तो यकीनन वो नीचे अर्जुन के कमरे में है। वो तेज़ी से नीचे की तरफ आई थी। वो गुस्से से नीचे आती सीधी अर्जुन के कमरे की तरफ आई। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, और अर्जुन का कमरा अंदर से बंद था, और यकीनन इर्जा भी अंदर ही थी। वो गुस्से से दरवाजे पर दस्तक देने लगी, लेकिन इससे पहले वो दरवाज़ा बचाती किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने मुड़कर देखा तो पीछे आसिया बेगम खड़ी थी। ये तुम क्या कर रही हो लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अर्जुन ने डिस्टर्ब करने से मना किया था, रात को तुम भी हद करती हो। रात इनकी वेडिंग नाइट थी, तुम्हें इस तरह कमरे का दरवाज़ा बजा कर इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आओ तुम भी नाश्ता कर लो, वो जब जागेंगे तब नाश्ता कर लेंगे। फिलहाल इन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने दो। मैं गलत थी, ये सोच रही थी कि एक महीने तक गिरजा को इस रिश्ते के बारे में समझाती हूँ, लेकिन देखो अर्जुन ने कितने अच्छे से इसे समझा लिया। इसलिए मैं चाहती थी वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे को समझें। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इर्जा ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। और तुमने देखा कल रात वो किस तरह से कह रही थी कि वो अर्जुन के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं नहीं जानती कल रात यहाँ आने वाली वो लड़की कौन थी, लेकिन इसके आने से एक फ़ायदा हुआ। हमें ये पता चल गया कि अर्जुन की फीलिंग एक तरफा नहीं है। वो मुस्कुराते हुए इससे कहती से टेबल पर ले आई थी। नहीं अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? इन दोनों का कोई मैच नहीं। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। मेरी बहन की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं होगी जो इसके काबिल होगा, और अर्जुन बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है जैसा इंसान मेरी बहन डिज़र्व करती है। मैं अर्जुन के साथ इसका रिश्ता नहीं चलने दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं अर्जुन को अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो बेहद गुस्से से बोली थी, जबकि इसके गुस्से को देखकर आसिया बेगम हैरान रह गई। कैसी बहन थी वो जो अपनी बहन की तलाक करवाना चाहती थी, अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहती थी? कौन सी ज़िंदगी आबाद होती इसकी बहन की अगर दोनों की तलाक हो जाती? तो क्या वो इस माशरे को समझती नहीं थी? क्या वो नहीं जानती थी कि अगर एक दफ़ा लड़की की तलाक हो जाए तो दुनिया से किस नज़र से देखती है? इस लड़की की बेवकूफ़ी वो हरगिज़ समझ नहीं पा रही थी, जबकि मरियम बेगम के कमरे से निकल कर आने की वजह से वो इस तरफ मतवज्जा होगी। जिस लड़की के सामने अपना दिमाग लगाना निरी बेवकूफ़ी थी। क्या कहा तुमने लड़की? मेरा बेटा तुम्हारी बहन के काबिल नहीं है? वैसे कौन से सुर्ख आपके पर लगे तुम्हारी बहन में जो तुम मेरे बेटे को अपनी बहन के काबिल नहीं समझती? काबिल तो तुम भी नहीं हो ज़रा आपके, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें कबूल किया, हम तुम्हें इस घर में लेकर आए, और तुम हमसे बदजुबानी कर रही हो। तुम क्या, तुम्हारे बहन की औकात क्या है? अरे किस्मत जागी तुम दोनों की जो हमारे बेटों को पसंद आ गई हो, वरना तुम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बिना पर तुम लोगों को इस हवेली की बहू बनाया जा सके। तुम्हारी अपनी औकात क्या जो तुम हमारे बेटे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? ऐसी कौन सी कमी नज़र आ गई तुम्हें मेरे बेटे में कि वो तुम्हारी बहन के काबिल नहीं लगता? तुम्हारी बहन वो बेवकूफ़ सी लड़की जिसे किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने कबूल किया क्योंकि वो अर्जुन की पसंद है, वरना ऐसी लड़की को हम तो क्या पूरी दुनिया में कोई कबूल ना करे। वो बेवकूफ़ बददिमाग लड़की न जाने कैसे मेरे बेटे की पसंद बन गई, और अब जब शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, रुखसती हो चुकी है, तो तुम्हें मेरा बेटा इस काबिल नहीं लगता? तुम लोग की चालाकियों को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ मैं। जब सोचा कि ज़रा आपके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी तो अपनी छोटी बहन को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया, और वो इस लड़की की बेवकूफ़ाना हरकतों पर फिदा होकर इससे मोहब्बत कर बैठा। तुम्हारी बहन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बेटे को पसंद आती, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने इससे मोहब्बत कर ली, इससे निकाह कर लिया। लेकिन तुम्हारी अक्ल को सलाम है जो मेरे बेटे को अपनी बहन के काबिल नहीं समझती। अगर मेरा बेटा तुम्हारी बहन के काबिल नहीं तो तुम भी कान खोल कर सुन लो आलियाना कि तुम्हारी वो बेवकूफ़ बहन इर्जा भी मेरे बेटे के काबिल नहीं है, और तुम भी इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस घर में रखा जाए, समझी? मरियम बेगम का गुस्सा आसमानों को छूने लगा, जबकि आलियाना इनसे बिना लड़े कमरे की तरफ चली गई। ज़रा आपने इसे पहले दिन बता दिए थे मरियम बेगम किस तरह की तबीयत की मालिक है। इन्हें जब गुस्सा आता तो वो किसी का लिहाज नहीं करती। ऐसे में बेहतर है वही मरियम बेगम का रास्ता छोड़कर बात को वहीं पर दफना दे, और इसने ऐसा ही किया था। हालांकि इसे मरियम बेगम की बातों पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी इसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे।
تو ہے ہی بی ایسے قابل سی، تینوں ایک باری نا بھی ਧੋਣ ਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਐਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, डिज़र्विंग सी, तो डिज़र्व करती थी ये सारा कुछ ना। तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।